نماز پڑھنا میرے کام سے زیادہ بڑا کام ہے، نماز پڑھنا دنیا کے بڑے سے بڑے کام سے زیادہ بڑا کام ہے، کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ رحمان ہے، وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ غفار ہے، وہ اللہ قہار ہے، وہ اللہ وہاب ہے، وہ اللہ رزاق ہے، وہ اللہ فتاح ہے، وہ اللہ قابض ہے، وہ اللہ خافض ہے، وہ اللہ رافع ہے، وہ اللہ معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے۔ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، ذوالجلال والاکرام بھی اللہ ہے، مقصد بھی اللہ ہے، جامع بھی اللہ ہے، مغنی بھی اللہ ہے، مانع بھی اللہ ہے، صبور بھی اللہ ہے، حنان و منان بھی اللہ ہے۔ جب جہنم میں سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا، جو شخص مسلمان ہوگا لیکن اپنے اعمالوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، آخر میں وہ شخص جہنم میں اللہ کو ایک نام سے پکارے گا۔ وہ نام کیا ہوگا؟ وہ ہوگا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ وہ جہنم کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری کروائیں گے اور وہ یہ کہنے لگے گا یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے باوجود جاننے کے کہ یہ کون میرا بندہ جہنم میں سے یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ وہ مسلمان ہے جو دنیا کے اندر گناہ کر کے آیا تھا، یہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ مجھے پکار رہا ہے، اس کو فوراً جہنم سے نکالو۔ تو یا حنانو یا منانو، جو شخص دنیا کے اندر ان دو ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، یا حنانو یا منانو، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو ناموں کی وجہ سے اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی 99 نام ہیں، قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہر نام کی اپنی فضیلت ہے، ہر نام کی اپنی برکت ہے۔ ہمیں چاہیے ان ناموں کو بھی پڑھا کریں، ان ناموں کی اپنی تاثیر ہے، ان ناموں کی اپنی برکت ہے۔ تو میرے عزیزو، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو مسجد میں آ کر ادا کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم مسلمانوں پر کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز کے بارے میں سستی نہ کرو۔ آج سب سے زیادہ ہمارے اندر نماز کے بارے میں سستی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فجر کی نماز کے وقت پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز وہ واحد نماز ہے کہ جس میں نمازی کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کیوں؟ فجر کی نماز کے اندر رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی صبح شروع ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے فرشتے فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نمازی دعا کرتا ہے وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں، فجر کی نماز کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف 7 زمین 7 آسمان ساری کائنات رکھ دی جائے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ وہ فجر کی 2 رکعت سنت اتنی زیادہ وزنی ہے، اتنی زیادہ قیمتی ہے، آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو فجر کی 2 رکعت سنت کون پڑھے گا؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح
سب سے پہلے دنیا کے اندر فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ کس وقت؟ اس وقت جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا، تو جس وقت زمین پر بھیجا رات تھی، جس وقت زمین پر بھیجا رات تھی، کوئی لائٹیں نہیں تھی، سورج بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی زمین پر آئے گھبرا گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک صبح صادق کا وقت ہوا، اچانک آسمانوں کے اوپر ہلکی ہلکی سی سفیدی آنا شروع ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سجدہ کیا اور فرمایا، یا اللہ آپ کا شکر ہے مجھے دکھائی دینا شروع ہو گیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے مجھے اب دکھنا شروع ہو گیا۔ ایک رات کے جانے کی خوشی میں اور ایک صبح کے آنے کی خوشی میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی، 2 رکعت فجر کی نماز، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 2 رکعت فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ نماز پڑھنا اتنا پسند آیا کہ تمام نبیوں نے فجر کی نماز ادا کی، اور یہ فرمایا قیامت تک آنے والے تمام مسلمان یہ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ تمام مسلمانوں پر فجر کی نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، ان 5 نمازوں میں سے سب سے پہلے فجر کی نماز فرض ہے۔ تو جو کوئی بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ تمام نبیوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ جو کوئی بھی فجر کی نماز ادا کرتا ہے گویا کہ تمام نبیوں کی سنت پوری کرتا ہے، گویا کہ وہ تمام نبیوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا، سجدہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اب کچھ دیر رک جاؤ، اب نماز نہ پڑھنا، اب سورج نکلنے والا ہے، جب سورج نکل جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، جس کو اشراق کہتے ہیں، جس کو اشراق کہتے ہیں۔ سورج نکلتے وقت اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ زمین پہ سجدہ نہ کرنا۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی شعائیں زمین پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، زمین کے اندر سے کچھ زہریلے مادیات نکل رہے ہوتے ہیں، کچھ زہریلی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت انسان زمین پر سجدہ کرے تو وہ زہریلی چیزیں اس کے دماغ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جائیں۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ کیوں؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، کیوں اللہ نے سورج کو پیدا کیا؟ اللہ ہی کو پتا ہے کہ زمین کے اندر کب اچھی چیزیں نکلتی ہیں، زمین سے کب بری چیزیں نکلتی ہیں، زمین کب فائدہ دیتی ہے، زمین کب نقصان دیتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے زمین کو بنایا۔ تو نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ تو سب نماز کی پابندی کریں گے، مسجد میں آ کے نماز ادا کریں گے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا کہ ابھی نہیں پڑھ، بعد میں پڑھ لینا، پہلے کام کر لے، ایسا نہ ہو کام نکل جائے، ایسا نہ ہو کسٹمر نکل جائے، ایسا نہ ہو گاہک چلا جائے۔ گاہک نہیں جائے گا، کسٹمر نہیں جائے گا، اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ ہی کے حکم سے جائے گا۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے وقت میں سب سے پہلے نماز ادا کریں گے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔